بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ عورت حیض کی حالت میں تہجد کے وقت اذکار اور دیگر دعائیں کر سکتی ہے، آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے۔ ایسے حالت میں وہ قرآن بھی زبانی پڑھ سکتی ہے، وہ اذکار بھی کر سکتی ہے، وہ نیکی کے کام کر سکتی ہے، حتیٰ کہ وہ قرآن مجید کو گلفظ استعمال کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگے۔ کیا نماز ادا کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں اختیار کی اپنی زبان میں دعا کی جا سکتی ہے؟ اگر آپ اکیلا سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن نماز چونکہ اللہ کے رسول نے اس کے اذکار بتائے ہیں، جو اللہ کے رسول نے کیے ہیں، ہمیں انہی الفاظ سے ہی دعائیں کرنی چاہیے۔ آپ ویسے بھی دعا کر لیں اردو پنجابی میں نماز کے باہر، ویسے اکیلا سجدہ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور آپ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ شادی کے بعد شوہر سے مسلکی اختلافات کیسے ختم کریں؟ مسلکی اختلافات پہلی تو بات یہ ہے کہ ہونے نہیں چاہیے۔ مسلک کا کیا مطلب؟ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مسلک وہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں میری بات مانو، آپ کہتے ہیں میری بات مانو۔ اگر ہم دونوں یہ کہہ دیں کہ اللہ کی بات ماننے، اختلاف ہی کو نہیں۔ جب دونوں ہم کہیں کہ محمد کریم کی بات مانیں تو اختلاف ہی کو نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو غلط فہمی ہو جائے تو اس غلط فہمی کا ازالہ لڑائی نہیں ہے، فساد نہیں ہے، گھر اجاڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس رومال میں اگر اختلاف ہو جائے کہ 4 میٹر لمبا ہے یا 3 میٹر، تو اس کا نتیجہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، گتھم گتھا ہوں گے، کچھ بھی نہیں۔ بھی آپ پیمائش کر لیں، آپ کہہ رہے ہیں 4 میٹر، میں کہہ رہا ہوں 3 میٹر، نکلا ہے 4 میٹر، میں کہوں گا بہت شکریہ آپ نے میری اصلاح فرمائی، آپ نے سچ کہا، میں دعائیں دے دوں۔ اور اگر 3 میٹر ہے تو آپ دعائیں دے دیں اور کہیں جی بہت شکریہ، ہماری غلط فہمی دور ہوگی۔ کسی بھی معاملے کا حل لڑائی نہیں ہوتا، فساد نہیں ہوتا، اچھے پیرائے میں بھی کسی مسئلے کو حل کر لینا۔ اصل دانش یہی ہے، اصل علم یہی ہے۔ شوہر اکثر نشے کی حالت میں گھراتین کو کافی سمجھانے کے باوجود نشہ نہیں چھوڑ رہے، کہ شوہر کا نشہ چھڑانے کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشے کے بارے میں واضح حکم دے دیا ہے۔ شراب یہ خباثتوں کی ماں ہے، دنیا کے اندر فحاشیوں کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے، اور لعنت ہے شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر۔ ایک حدیث میں 10 چیزوں پہ لعنت کی گئی ہے اور ساری شراب کے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے اس کو سمجھانا چاہیے۔ حکم تو یہ ہے جس دسترخوان پہ شراب ہو اس دسترخوان پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے، اس دسترخوان پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ تو نشئی انسان جو ہے، اس لیے حدیث کہتی ہے کہ جب انسان نشے میں ہوتا ہے یقع علی عمتہ وعلی خالتہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نہ اس کو پتہ چلتا ہی میری خالہ ہے یا پپھو ہے، سب سے زیادتی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھایا جائے۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جو شراب پی لیتا ہے 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اگر شراب پی لے اس کو 40 کوڑے لگاؤ، دوسری مرتبہ لگاؤ، تیسری مرتبہ لگاؤ، اور حدیث کے الفاظ تو یہ بھی ہیں 4تھی مرتبہ اگر پی لیتا ہے تو قانون جو ہے، جو حکومت ہے، اس کا سر قلم کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال سے دعا کرنی چاہیے کہ نشے سے امت کو محفوظ فرمائے۔ اور آپ کے شاید علم میں ہو، یہودیوں نے جو بات طے کی ہے وہ کیا طے کی ہے؟ ہم نے کتنے 100 سال مسلمانوں سے لڑائی کی ہے، جیت نہیں سکے۔ کأس خمر وغانیہ تفعلان ما لم تفعل 1000 مدفعہ، کہتے ہیں ایک گلاس شراب کا اور ایک رقص کرنے والی، گانا گانے والی بس امت اسلامیہ میں بھیج دو، 1000 ٹینکوں سے جو نقصان نہیں آپ مسلمانوں کا کر سکے، یہ دونوں چیزیں کر دیں گے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کوئی چیز فروخت کرنے میں نفع کی حد کتنی ہے؟ نفع اس کی حد جو ہے وہ شریعت نے مقرر نہیں کی۔ آپ مناسب نفع لے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ دنیا کو گھائل کر دیں اور بالکل مألوف اور معروف سے آگے گزر جائیں۔ معروف یہ ہے کہ بازار میں کوئی چیز بک رہی ہے، کوئی 10 روپے نفع لے رہا ہے تو کوئی 15 لے رہا ہے، اگر ایک 10 روپے کی بجائے 500 نفع لے رہا ہے، یہ معروف نہیں ہوگا۔
मालूफ नहीं होगा, ख़ुद भी महरूम होगा और मुसलमानों पे ज़्यादती भी करेगा। अगर नमाज में छींक आ जाए तो क्या उसका जवाब देना चाहिए? नमाज में छींक का जवाब नहीं देना चाहिए। हाँ, एक रिवायत में ये ज़रूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना जायज़ होगा, लेकिन यरहमुकल्लाह कहना जायज़ नहीं। सहाबी एक जिन्होंने ये बात सुनी थी कि छींक का जवाब देते हैं, वो जब बकरियां चराते चराते मस्जिद में नमाज पढ़ने आए तो अचानक एक बंदे को छींक आ गई, तो उन्होंने नमाज में जवाब दे दिया यरहमुकल्लाह। तो सब सहाबा ने अपने हाथ जो हैं वो अपने घुटनों पे मारे और बदा युसम्मितूननी, गोया कि वो चुप करा रहे थे। उस वक़्त अभी ये आयत नाजिल नहीं हुई थी, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाज़ों में सुकून से खड़े हो, कोई बात नहीं कर सकते। पहले बात भी कर सकते थे। तो वो सहाबी कहते हैं वह सुक़ल या उम्मा, वो आपकी माएँ मर जाए, मैंने क्या कहा है, मैंने नेकी की बातें की है। तो अल्लाह के रसूल ने बाद में समझाया कि नमाज में नहीं बोला करते। तो नमाज के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बहनें अपनी मर्ज़ी से भाई को ज़मीन दे देती हैं तो भाई को ज़मीन ले लेनी चाहिए नहीं, हत्ता कि वो कहती कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए दी है। आप उसकी बात को ही ले लें। अल्लाह की रज़ा उस वक़्त मिलती है जब कुरान और हदीस के मुताबिक काम करें। जब अल्लाह ने ये फ़ैसला ही नहीं किया, फ़ैसला किया कि हर एक का हक़ है, तो तुम अल्लाह की रज़ा कहाँ से ढूंढ रही हो? ये एक ज़्यादती है जो बहन करती है, ये एक ज़्यादती है जो भाई करवाते हैं। और आप हैरान होंगे कि दानिश होने के बावजूद कहते हैं तो माफ़ कर दो ना मुझे। ये तमा और लालच इतना आ चुका है, इसने न किसी आम बंदे को छोड़ा है, न किसी समझदार को छोड़ा है। अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए देना चाहते हैं तो दीन में ख़र्च करो ना, फ़कीरों पे ख़र्च करो, तो मिस्कीनों पे ख़र्च करो और गरीबों पे ख़र्च करो। हत्ता कि शरीयत ने कहा है कि वसीयत भी आप करना चाहते हैं तो सुलुस माल की करो, सुलुस माल, 1/3। और साथ ये फरमाया है ला वसीयत लिवारिस, वारिस जो है उसके नाम पे वसीयत करना ही जायज़ नहीं है। आपके वालिदैन, आपकी औलाद, आपके बहन भाई तो आपके वारिस भी बन सकते हैं किसी किसी हालत में, तो उनके लिए आप कैसे वसीयत कर सकते हैं? उनके लिए तो वसीयत करना ही जायज़ नहीं है। चे जाए कि दुनिया में एक ज़्यादती की जाए। और शरीयत ये भी कहती है जो तुम अल्लाह की राह में दो तो इतना होना चाहिए आपके पास कि आपकी औलाद जो है आलतन यतकफ़फ़ुन नास, लोगों के सामने हाथ ना फैलाते फिरे। तो औलाद को महरूम कर देना भाई की मोहब्बत में ये क़तअन जायज़ नहीं। आप उसकी खैर खाई करो, हमदर्दी करो, उसके पास कुछ नहीं है उसे दे दो, उसको स्टैंड करो, लेकिन सारी की सारी ज़मीनें इस तरह दे देना ये शरअन जायज़ नहीं है। कोई कारोबार नहीं, हसद बुग़्ज़ करने वाले बहुत हैं, हमारे अपने ही हैं और घर में बेइत्तेफ़ाक़ी बहुत है। ये कैसे पता चला कि हसद बुग़्ज़ करने वाले काफ़ी हैं? अगर तो वही है तो फिर तो चलो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन वही भी तो अल्लाह के रसूल से पहले को आई होगी तो फिर है। अल्लाह के रसूल ने को ख़बर दी हो कि फ़लाँ ख़ानदान जो कसूर में रहता है उस पर हसद बुग़्ज़ फ़लाँ करेगा, क्योंकि बाद में वही भी बंद होगी। ये बदज़नियाँ छोड़ें, ये मुसलमानों के बारे में गलत जहन छोड़ें, होगा वही जो मेरे और आपके रब का फ़ैसला है। आप नमाज की पाबंदी करें, सुबह शाम के अज़कार करें, 24 घंटे बावुज़ू रहें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हर नमाज के बाद आखिरी 2 सूरतें पढ़ लें, आप पे कोई हसद बुग़्ज़ की नज़र आ जाए और आप पे कोई जादू टोना हो जाए। अल्लाह ताला के बात और अल्लाह के रसूल की बात जो है वो सच्ची, उसमें कोई खलल नहीं है। मेरी और आपकी बात में कुछ झोल हो सकता है, नबी की बात में झोल नहीं हो सकता। और मैं गुजारिश करूँगा अगर इन मुसीबतों से अपने आप को दूर करना है तो दिल भी साफ़ कर ले। ये जितना दिल साफ़ होगा रोशनी होगी, आप अंधेरों में गिरेंगे नहीं। ये अंधेरे है शक, ये अंधेरा है बदज़नी। अल्लाह सुब्हानहू जलाल हमें महफूज फरमाए। ये कैसे पता चलेगा कि इंसान की आजमाइश में है या उसको रब ताला की तरफ से सज़ा मिल रही है? पता तो चलेगा अगर वो नेकी पे कायम है, नमाजों का पाबंद है, शिरक उसने कभी किया नहीं, बिदत में वो मुब्तला नहीं है, फिर अगर कोई तकलीफ़ आई है तो आजमाइश है और इस पे उसको अजर भी मिल रहा है, गुनाह भी मुआफ़ हो रहे हैं और जो जन्नत में उसका दर्जा तैयार किया अल्लाह उसकी तरफ ले जा रहे हैं। और अगर वो नमाज ही नहीं पढ़ता, उस पर तकलीफ़ आती है, आजमाइश क्या है? ये तो उस पर अज़ाब है, उस पर गुनाह की शामत है। तो इंसान नेकी और बुराई के सामने रखते हुए ये फ़ैसला कर सकता है। क्या एक प्राइवेट मुलाजिम जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपये है, मालिक तनख्वाह नहीं बढ़ाते, हर तरह की ज़रूरत पूरी करते हैं, मालिक एहसास नहीं करते, बेटी भी हो और इतनी महंगाई होगी है, मजबूर है, ख़र्चा पूरा नहीं होता,
پہلی تو بات یہ ہے، یہاں 3 باتیں میں پیش کروں گا۔ نیچے لکھا ہے زکوٰۃ لے سکتا ہوں یا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پیش کیا اتنا خوبصورت دین ہے، ساری زندگی بھی لوگوں کو بتایا کہ لوگوں کا خیال کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہو تو جو وصیتیں ہوتی ہیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی، 2 لفظ، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں نماز کا خیال کرنا، لوگوں نماز کا خیال کرنا، اور تیسری بات جو آپ کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں ان کا خیال کرنا۔ کیسی امت ہے کہ میرے پاس لاکھ روپیہ ہو اور میرا پیٹ اس وقت بھی نہ بھرے، اور ایک کام کرنے والا جو اپنے بچوں کو صبح و شام کا کھانا بھی نہ پورا کر سکے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ کسی کو کام پہ لگاؤ تو اتنا کام اس سے کرواؤ جو آسانی سے کر سکے، اس کو تکلیف میں نہ ڈالو کہ بیچارہ عزم ہی ہو جائے اس میں۔ اور اگر تم ایسا کام اس کے سپرد کرتے ہو جو بھاری بھرکم ہے، فَأَعِينُوهُمْ، ان کی مدد خود بھی ساتھ لگ کے کرواؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت جو کی ہے، اس کا کیا معنی ہے کہ اس کے بارے میں کمی نہ ہونے دینا۔ تو میں اللہ ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں یہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ان کا خیال کرنے والے بنائے۔ اگر میں ویسے چاہتا ہوں کہ نیکی کروں، فلاں کو دوں فلاں کو دوں، آپ کے پاس جو کام کرنے والا ہے اگر وہ بیچارہ اس طرح کمزور ہے تو اس کی مدد کرنا یہ جرم بن جائے گا۔ وہاں جنت نہیں ہے، وہاں بھی جنت ہے۔ اس لیے تو حدیث میں آیا کہ جو کام کرتے ہیں ان کو پاس بٹھا کے کھانا کھلا دو، جو تم خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ، ان کے لباس کا خیال، ان کی رہائش کا خیال۔ بچے مسلمان ہیں، بچی مسلمان ہے، اس کی رعایت کرنا اگر مسلمان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ صحیح بخاری کی صرف ایک روایت یاد رکھیے، کتے کو پانی پلانے والی بدکار عورت کی اگر بخشش ہو گئی ہے تو کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں ہمیں جنت کیوں نہیں ملے گی؟ رب تعالیٰ سب کو توفیق سے نوازے۔ بندہ فرض نماز کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا، لیٹ ہو گیا ہے، یقیناً نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے انما التفریط علی من لم يصلی الصلاة حتی یجیء وقت الصلاة الاخری۔ جب ایک نماز کا وقت گزر جائے تو گناہ وہاں شروع ہوتا ہے کہ اگلی نماز شروع ہو جائے۔ فوراً نماز پڑھیں، جب آپ کو جماعت ملتی ہے پڑھ لیں، رہ گئی ہے تو جماعت کروا کے پڑھ لیا کریں، آپ کو پھر جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اکیلا بکریاں چراتا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ، اکیلا ہی اذان کہتا اور اکیلا ہی جماعت کرواتا ہے۔ تو اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ایک آدمی کی اپنی کوئی اولاد نہیں، اس نے کسی سے ایک بیٹا لیا ہوا ہے، کہ وہ دونوں میاں بیوی اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گفٹ جو ہوتا ہے وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بچہ جو ایڈاپٹ کیا ہوا ہے، یاد رکھیے گا یہ ایڈاپٹ کرنا جائز ہے، لیکن شریعت نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ کیوں بھلا؟ متبنہ بیٹا پہلے اس کے قوانین اور تھے، اسلام نے اب تعلیمات جو دی ہے کہ متبنہ بیٹا جو ہے اپنے باپ کا نام ہی یوز کرے گا، کسی اور کے نام کو یوز نہیں کر سکتا کہ میرا فلاں باپ ہے، اور جو اپنے باپ کا نام بدلے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے۔ یہ متبنہ بیٹا اگر کسی نے لیا اور بیٹیاں پہلے گھر میں ہیں تو یاد رکھنا یہ پردے کے مسائل بھی ہوں گے، اور یہ متبنہ بیٹا اس کا وارث نہیں بن سکتا، اس کو گفٹ دیا جا سکتا، اس کے ساتھ خیر خواہی کی جا سکتی ہے۔ تو شریعت کے جو اصول ہیں وہ چینج نہیں کرنے چاہیے۔ رب تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ سوال ہے، ایک بندے کی تنخواہ تھوڑی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں قرآن نے 8 چیزیں بیان کی ہے۔ انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے زکوٰۃ، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ والمساکین، مسکینوں کے لیے، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کے لیے تو ہے لیکن اس کا گزارا نہیں ہوتا، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، جو ان دونوں کا بندوبست کرنے والا ہے ان کی تنخواہ بھی اسی سے دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب جن کی مقصود ہو، کسی کو مسلمان کرنا ہے عیسائی یہودی کو، تو اس پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔
والغارمین وفی الرقاب، گردن آزاد کرنے کے لیے بھی انسان زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، والغارمین مقروض کا قرض اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہیں بہت زیادہ ہیں، وابن السبیل، مسافر پہ بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، ملینز کا مالک ہے گھر میں، سفر میں آیا چوری ہو گیا سب کچھ، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 8 مصارف نازل ہوئے ہیں۔ اگر کسی کی گزران نہیں ہو رہی، لیکن شرط یہ کہ باپ اولاد کو زکوٰۃ نہ دے، اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ نہ دے، خامد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہ دے، ہاں بیوی اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اسی طرح جو قوت والا ہے، کام کرنے والا ہے، غنی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اس طرح سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اور کافر کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی الا کہ تالیف قلب مقصود ہو، اگر اس کو قریب کرنا مقصود ہو، ویسے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔